बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात इंसानों पर कैसे और क्यों काबिज़ होते हैं, ख़ास कर औरतों पर ये ज़्यादा हमला क्यों करते हैं, औरतों के साथ जिन्नात हम बिस्तरी कैसे करते हैं, इंसानों को क्या महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि जिन्नात इनसे हम बिस्तरी कर रहे हैं। शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए हैं और इस कुर्राए अर्ज़ पर दो ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया इकराम और रसूल भेजे। इनके लिए अल्लाह ताला ने सज़ा और जज़ा का तसव्वुर पेश किया, यानी यौम आखरत पेश की। अल्लाह ताला की ये दो मखलूक़ात इंसान और जिन हैं। जिन्नात की दुनिया इसरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए गए हैं। ज़मीन पर इंसान को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ़ जज़ायर और वीरान जगहों पर तकर्रुर किया था। अल्लाह ताला ने एक दिन फ़रिश्तों के सरदार यानी इब्लीस को अपनी बारगाह में तलब किया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। अल्लाह ताला के नहायत बरगज़ीदा फ़रिश्तों में शुमार होता था। इसको अल्लाह ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा कि वो इस इल्म की बुनियाद पर फ़रिश्तों का सरदार बना हुआ था। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फ़रिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरो और जो जिन्नात ज़मीन पर फ़साद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक ख़ास मुकर्रा वक्त तक वहाँ कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फ़रिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरा और जिन्नात को एक नहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ़ वीरान जज़ायर, पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया, जो कि एक रवायत के मुताबिक हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे। फिर अल्लाह के हुक्म के तहत इन्हें आज़ादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात के वजूद का ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम के शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा इस तारीख़ इस्लाम के अज़ीम यादगार समझी जाती है। इस मस्जिद की शोहरत की वजह यह है कि इस मस्जिद में जिन्नात की एक पूरी जमात ने हाजिर होकर हुज़ूर अकरम पर ईमान लाया और इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, सवाल ये है कि कैसे ये जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और इनके दाखिल होने की वजह और मकासद क्या हैं। तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब राग़िब होता है तो बुरे असरात से मुतासर होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं। वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हैं और आपके जिस्म पर कब्ज़ा कर ले। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर इस पर फ़रेफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज़ हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है क्योंकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हम अनजाने में इन्हें नुकसान पहुँचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उंडेलते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ा हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज़ हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामलात जिनसे दूर रहना चाहिए और आप इनकी नज़र में होते हैं, तो तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किसी भी हिस्से में दाखिल होकर इंसान पर कब्ज़ा जमाते हैं।
اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہے، تاہم قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جادوگروں کی کتب پڑھنا اور ان کی ویب سائٹ دیکھنا، یا شیطان کی عبادت کرنے والوں کی کتب پڑھنا اور ان کی ویب سائٹ دیکھنا، یا شیطان کی عبادت کرنے والوں کی کتب پڑھنا اور ویب سائٹ دیکھنا، جنسی فلموں اور ویب سائٹ کا مشاہدہ کرنا، گانا سننا، گانے سننے سے جن کو جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، ایسی شادیاں جن میں اسلامی اصولوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا، عورتیں بے پردہ ہوں، لڑکی اپنے اذکار پڑھے بغیر عورتوں کے سامنے ڈانس کرے، جنات جب مریض عورتوں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار خود یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لگی تھی اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا ہوں۔ جنوں کو انسانوں پر عشق ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کو عورت دیکھ کر فتنہ ہوتا ہے یا عورت آدمی کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایسے ہی جنات ہیں۔ اگر جن کو کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا جن عورت کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو وہ ہی اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا عورت برہنہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کپڑے نہیں اتارتی، یا برہنہ سو جائے، یا بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو جنات سے ان کی شرمگاہیں چھپی رہتی ہیں، اور شدید ڈر محسوس کرنا جیسے کوئی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو اور شدید خوف محسوس کرے تب بھی جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ شدید دکھ، ایسے ہی شدید پریشانی، شدید خوشی، جنابت کی حالت میں سونا، بیت الخلاء میں گانا گانا، ہر وقت بناؤ سنگار کرنا اور مسلسل شیشہ دیکھنے سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی علامات ہیں جو عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جن مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ عاشق ہوتے ہیں، عورتیں ہر بات پر بار بار سوچتی ہیں، عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کی ایک اہم وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو عورتیں پردہ کم کرتی ہیں، ہر وقت بن سنور کر رہنا پسند کرتی ہیں، جنات ایسی عورتوں پر بڑی آسانی کے ساتھ وار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جنات انسانوں پر اس وجہ سے قابض ہو جاتے ہیں کہ انسان نمازوں کی پابندی سے دور ہوتا جاتا ہے، گانے بجانے سے اور زیادہ تر سر سے ننگے رہنے سے بھی جنات عورتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ کر گھر کی چھتوں اور باہر کھلے میدانوں کی طرف سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، اور جنات عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جن پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی چیز چھو رہی ہے، ان کو کچھ ہو رہا ہے، وہ بے چینی محسوس کرتی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت بے چینی محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جنات یا جادو کا سایہ ہے۔ ہم آپ کو 5 ایسی عورتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو زیادہ دیر تک کھلا چھوڑتی ہیں۔ نمبر 2، بے پردہ عورتیں۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو خوشبو بہت ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ یہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر بہت ہی جلد جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن پر جادو یا جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو ان کے کندھوں پر درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ درد کندھے کے زیادہ تر دائیں حصے کی طرف ہوتا ہے۔
کچھ لوگوں کے لیے درد بائیں کندھے سے لے کر آدھی گردن تک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی یہ اپنی کوئی رپورٹ کرواتے ہیں تو ان کی رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں۔ جب یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا پھر آپ خواب میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر خواب میں آپ کسی سنسان جگہ پر ہیں، یا پھر آپ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جاگتے ہوئے اچانک جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، آپ اچانک سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کپڑے اپنے گھر کی الماری میں صحیح سلامت رکھے ہوں اور ان کو کوئی کٹ پڑ جائے یا پھر کپڑوں کا غائب ہو جانا، اس کے بعد آپ کے جسم پر گھٹن محسوس ہونا، عورتوں کے گھر اولاد پیدا نہ ہونا، عورتوں کا حمل گر جانا اور ان جیسی بے شمار علامات ان پر ظاہر ہوتی ہیں جن پر جنات کے اثرات ہوں۔ اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اس کا مر جانا، اس کے بعد عورتوں کے جسم میں ہمیشہ درد رہنا، جن پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، ان کا نماز اور قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ گھر میں سکون محسوس نہ کرنا، جسم میں سوئیاں چبھتے رہنا۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے یا پھر جادو ہوا ہے، تو آپ کو جادو کا علاج کروانا چاہیے۔ جادو کا علاج کسی جعلی بابے سے نہ کروائیں، آپ کو ایسے انسان اور عالم کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرے اور آپ کو وظیفہ بتائے، جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کر کے بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی علامت ظاہر ہو تو آپ جلد سے جلد اپنا علاج کروائیں۔ اگر آپ اپنا علاج جلد کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ علاج کرواتے ہوئے جعلی پیروں اور فراڈیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ 4 کل شریف درود پاک کا ہر وقت ورد کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جادو اور جنات سے دور رکھے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔